ماں کے حوالے سے یہ واقعہ بڑا کمال کا ہے، دل تھام کے سنیے گا۔ یہ ایک درد ہے جو آپ کو سنانا ہے۔ ایک بوڑھی ماں تھی، آج ماں کو جواب دینے والوں، ماں کے سامنے اکڑ جانے والوں غور کرنا۔ بوڑھی ماں تھی، اتفاق سے بیوہ تھی، اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، چھوٹا سا تھا۔ تو اب اس ماں نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے کیا کروں؟ تو ذہن میں خیال آیا چلو کسی سکول میں چوکیداری کر لیتی ہوں۔ دیکھنا ماں کی محبت، یہ ماں ہے کہ ماں جب بولتی ہے تو ماں کے لہجے میں جبریل بولتا ہے۔ ماں ہے کہ جب ماں بولتی ہے اور جب ماں مسکراتی ہے تو یوں لگتا ہے جنت کی ساری گلیاں کھل اٹھی ہیں۔ یہ ماں ہے کہ وہ 5 سٹار ہوٹلوں کے بنے کھانے میں وہ لذت نہیں جو ماں کے ہاتھوں سے بنی ہوئی چپاتیوں میں رب نے لذت رکھی ہے۔ آج بڑے بڑے القابات سے بڑے بڑے نام لے کر لوگ دعوت دیتے ہیں بیان کی، اس میں وہ لذت نہیں جو ماں فقط ایک مسکراہٹ سے کہتی ہے میرا بیٹا آ گیا ہے تو اس وقت دل کو قرار آتا ہے۔ تو میں باپ کی بات سنا رہا ہوں کہ ماں بوڑھی تھی، ضعیف العمر تھی، بیوہ ہو گئی، ایک اکلوتا بیٹا ہے، سوچتی ہے ذریعہ معاش اور کوئی ہے نہیں، کاروبار نہیں ہے، باپ اس کا مر گیا ہے، اس کی پرورش کیسے کروں، اس کو پروان کیسے چڑھاؤں، اس کی خدمت کیسے کروں، گزر اوقات کیسے کروں، اس کا مستقبل کیسے روشن کروں۔ تو وہ ماں ایک سکول میں چلی گئی۔ آخری بات توجہ سے سننا، ماں سکول چلی گئی، وہاں کے پرنسپل کو کہنے لگی میں بیوہ ہوں، میرا چھوٹا سا بچہ ہے، میں سکول کا چوکیدارہ کروں گی، تم مجھے فقط 3 وقت کا کھانا دے دینا، اگر 3 وقت کا نہیں دے سکتے تو 1 وقت کا ہی دے دینا، تو وہ 3 وقت میں میرے بیٹے کو پورا ہو جائے گا، میں بھوکی گزارا کر لوں گی۔ اس پرنسپل نے قبول کر لیا۔ گزر اوقات ہوتی رہی، بچہ پروان چڑھتا رہا، پڑھتا رہا، پرورش پاتا رہا۔ بڑھتے بڑھتے جب اس نے ہوش سنبھالا تو ماں نے اسی سکول میں داخل کروا دیا۔ سنیے گا، جب ماں نے داخل کروایا، اندر بچہ سکول پڑھتا ہے، باہر ماں چوکیدارہ کرتی ہے۔ بچہ جب تھوڑا مزید سمجھدار ہوا تو اتفاق سے وہ بوڑھی ماں ایک آنکھ والی تھی، ایک آنکھ سے معذور تھی۔ تو دوسرے لڑکوں نے اس بچے کو کہا کہ تیری تو ماں ایک آنکھ والی ہے، تو کانی ماں کا بیٹا ہے۔ تو اب بچہ سمجھدار ہو چکا تھا، وہ گھر آ کر رو پڑا، ضد کرنے لگا، اڑی کرنے لگا، کہنے لگا ماں آج کے بعد تم سکول نہ آنا، مجھے سکول کے بچے تانے دیتے ہیں، مجھے کہتے ہیں تو کانی ماں کا بیٹا ہے، تو ایک آنکھ والی ماں کا بیٹا ہے۔ ماں جب یہ کہتے ہیں میری انسلٹ ہوتی ہے، میری توہین ہوتی ہے، ماں آج کے بعد تو سکول نہ آیا کر۔ ماں نے جب بیٹے کو سمجھایا مگر کامیاب نہ ہو سکی، جب ناکامی دیکھی کہا بیٹا ٹھیک ہے میں سکول نہیں آؤں گی، کسی کے گھر برتن مانج لوں گی، جھاڑو لگا لوں گی، وہاں سے جو کھانا ملے گا بیٹے تجھے پیش کر دوں گی۔ اب کیا ہوا، اس ماں نے کسی کے گھر کام کاج کرنا شروع کر دیا، ان کے بچوں کو نہلاتی ہے، کھلاتی ہے، کھانا بناتی ہے، برتن مانجتی ہے، جھاڑو لگاتی ہے، جو کھانا ملتا ہے لے کے آتی ہے، اپنے بیٹے کو کھلاتی ہے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہیں، دل کو چین آتا ہے۔ اب وقت گزرتا گیا، بچہ مزید بڑھتا گیا، پروان ہوتا گیا۔ جب زیادہ شعور آیا تو اسکول کے بچوں نے اس کو کہا کہ تو وہی ہے نا جو اپنے حسن پہ ناز کرتا ہے، تو وہی ہے نا جو اپنی خوبصورت آنکھوں پہ نخرے کرتا ہے، مان کرتا ہے، تجھے نہیں پتا تو کانی ماں کا بیٹا ہے، تجھے نہیں پتا تو چوکیداری کرنے والی بوڑھی عورت کا بیٹا ہے، تیری ماں تو پہلے سکول کا چوکیدارہ کرتی رہی، اب تیری ماں فلاں کے گھر میں برتن مانجتی ہے۔ وہ نوجوان گھر پلٹ کے آیا، کہنے لگا ماں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، روز میری بےزتی ہوتی ہے، میری بدنامی ہوتی ہے، ماں میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا، میرا اپنا مقام ہے، میرا ایک وقار ہے، منصب ہے، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مگر جب تیری ایک آنکھ کو دیکھتے ہیں تو میری بےزتی ہوتی ہے، بدنامی ہوتی ہے، میرا سٹیٹس ہے، میرا ایک مقام ہے، ماں میں تیرے ساتھ رہ کر گزارا نہیں کر سکتا۔ اب دل تھام کے سننا، وہ ماں پہلے تو روتی رہی، ہاتھ جوڑتی رہی، اس کے پاؤں پکڑتی رہی، میرے بیٹے تو میرا ایک سہارا ہے، مجھے چھوڑ کے مت جانا، تیرے بغیر میری گزر اوقات کیسے ہوگی، بیٹے میں بھوکی ہوتی ہوں، تو آتا ہے بھوک مٹ جاتی ہے، بیٹے میں سارا دن پیاسی رہتی ہوں، تو
آنسو آتا ہے، دیکھتی ہوں پیاس بجھ جاتی ہے۔ اے میرے لخت جگر، جب تو بھی چلا جائے گا میری بھوک کیسے مٹے گی، میری پیاس کیسے مٹے گی، میری تو تڑپ اور بڑھ جائے گی، بے قرار ہو جاؤں گی۔ لیکن بیٹا ایسا بدبخت تھا، کہنے لگا ماں نہیں، اب میں تیرے پیاس نہیں رہ سکتا، مجھے اللہ نے عزتیں دے دی ہیں، تو ایک آنکھ والی ہے، میں تیرے پاس کیسے رہوں، میری بےزتی ہوتی ہے۔ اب بیٹا ضد کر کے چلا جاتا ہے، ماں کو چھوڑ کے چلا گیا، آپ وہ پڑھتا چلا گیا، پڑھنے کے بعد اچھی نوکری لگ گئی، کاروبار شروع ہو گیا، شادی کر لی، بچے بھی ہو گئے۔ اب ایک دن کیا ہوا، اس کی بوڑھی ماں وہ اپنے اس کسی گلی محلے سے گزرتی ہے، وہ پرانے زمانے کی عورتیں پکڑ لیتی ہیں، کہتی ہیں اے بوڑھی عورت تجھے مبارک ہو، تیرا بیٹا نوجوان ہو گیا ہے، کاروبار بھی لگ چکا ہے، نوکری بھی لگ چکی ہے، اب اس کے پاس تو بیوی بھی اپنی آ چکی ہے، اس کو رب نے چاند جیسے بیٹے بھی دے چکے ہیں، دے رکھے ہیں۔ اے بوڑھی عورت تو اتنی سنگ دل ہے، کبھی اپنے بیٹے کی گھر کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے، کبھی اپنے بیٹے کو ملنے بھی نہیں آئی، آج چلنا تو دیکھ تو صحیح، آج تیرے بیٹے کو رب نے کیسے چاند جیسی اولاد عطا فرمائی ہے۔ اب وہ بوڑھی عورت وہ مزید تڑپی، بیٹے کی محبت نے بے قرار کیا، وہ بکھرے ہوئے بال، وہ گرد آلود بال، وہ پھٹا پرانا لباس، وہ ٹوٹے ہوئے جوتے، وہ 17-20 پیوند لگا ہوا لباس وہ پہن کر دوڑتی، کہتی ہے میرے بیٹے کا گھر کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تیرے بیٹے کا گھر ہے۔ اندر جاتی ہے، دیکھتی ہے دو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ اس بوڑھی عورت سے آشنا نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں کہ یہ ہماری دادی ہے، یہ ہمارے باپ کی ماں ہے۔ وہ بیٹے جب دیکھتے ہیں، یہ بوڑھی عورت بھی اپنے پوتی پوتوں کو دیکھتی ہے، ان کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور اپنے بیٹے کی محبت کی وجہ سے چیخنے اور چلانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ چھوٹے بچے ڈر جاتے ہیں، زاروں کرنا روتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں۔ اندر بیٹا سو رہا ہوتا ہے، آرام کر رہا ہوتا ہے، اندر سے چلاتا ہوا باہر آتا ہے، میری اولاد کو کسی نے کیا کچھ کہا ہے۔ جب آگے دیکھتا ہے، بوڑھی ماں نے اس کے اولاد کو سینے سے لگایا ہوتا ہے، ادھر دور سے کھڑے ہو کر کہنے لگا اے میری ماں، میں نے تنگ آ کر تجھ سے جان چھڑائی تھی، گھر چھوڑا تھا، اے میری ماں تو آج ستانے مجھے پھر آ گئی ہے، میری اولاد کو ڈرانے پھر آ گئی ہے۔ اے میری ماں، میری بڑی عزتیں ہیں، جیسے آئی ہے ویسے واپس پلٹ جا، لوگ کیا کہیں گے، یہ اس کا آج اتنا مقام ہے مگر اس کی ماں کے پاس تو لباس بھی سلامت نہیں ہے، اس کے ماں کے بالوں کے اندر بھی خاک ہے، جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، آنکھ ایک ہے۔ اے میری ماں خبردار، آئندہ میری گھر کی طرف دیکھا بھی واپس پلٹ جا، جن جنگلوں میں بسیرا کر رہی ہے وہاں پر زندگی گزار، جہاں آئندہ خبردار آنا، میری اولاد کو مت ستانا۔ اب وہ بوڑھی عورت اپنے آنسو صاف کرتے کرتے واپس پلٹ گئی، قدم بوجھل ہیں، جب واپس جاتی ہے اسی دکھ میں نڈھال ہو جاتی ہے، موت کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو ماں ایک رکا لکھتی ہے، ایک چٹھی لکھتی ہے اور اپنے سرہانے رکھ دیتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ماں وہ بوڑھی عورت اس کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئی۔ جب مر جاتی ہے کسی کوئی خبر نہیں ہے، کوئی جانتا ہی نہیں ہے یہ کون ہے۔ اب وہ نوجوان کسی دوست کی شادی پر گیا تو دل میں خیال آیا اس جھونپڑی میں میری ماں گزر اوقار کرتی تھی، یہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں، چلو آج اپنی ماں کو ہی مل کے چلا جاؤ۔ جاتا ہے جوئیں جھونپڑی میں تو وہاں اب ماں زندہ نہیں، لاش ہو پڑی ہے، لاش موجود ہے، زندہ ماں نہیں ہے، آنکھیں کھلی نہیں ہیں، آنکھیں بند ہیں۔ پہلے لب ہلتے تھے، بیٹے بیٹے کی صدائیں بلند ہوتی تھی، اب لب بند ہیں، سلے ہوئے ہیں، وہ لب ہلتے نہیں ہیں، جنبش نہیں کرتے، چیخ مارتا ہے، بار بار ہلاتا ہے، ماں میں تیرا بیٹا ہوں، ماں میں آ گیا ہوں، ماں مجھ سے راضی ہو جا۔ مگر وہ تو وقت نہیں تھا راضی کرنے والا، ماں کو سینے سے لگاتا ہے، زار و قطار روتا ہے، پھر تھوڑا سا قرار حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، بیٹھتا ہے، تکیے سے ٹیک لگاتا ہے، وہاں پر ایک رکا پڑا نظر آتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، جب پڑھتا ہے وہاں لکھا ہوتا ہے میرے بیٹے کاش کہ تو نے اپنی زندگی میں مجھ سے ایک بار بھی پوچھا ہوتا ماں تیری آنکھ کدھر گئی ہے۔ اے میرے بیٹے سن، جن آنکھوں پر ناز کرتے ہوئے تو نے مجھے گھر سے نکالا ہے، تو نے خود گھر چھوڑا ہے، مجھے سکول کا چوکی دارہ چھڑوایا ہے، لوگوں کے گھر سے برتن مانجنے سے منع کیا ہے، روکا ہے، مجھے در در کی ٹھوکریں کھانے پڑی، مجھے در در کی رسوائیاں اٹھانی پڑی۔ اے میرے بیٹے تو نے ایک بار بھی مجھ سے نہیں پوچھا میری ماں تیری آنکھ کیسے ضائع ہوئی۔ سن بیٹے میں تجھے پیغام لکھ کے دے کے جا رہی ہوں، سن
तुम्हारा बचपना था, तू छोटा था, तुझे ठोकर लगी थी, तू गिर गया था, तेरी आंख में पत्थर लगा था, तेरी आंख जाया हो गई थी, तू चांद जैसा खूबसूरत था। ऐ मेरे बेटे, तू मेरा एक ही बेटा था, मेरा लख्ते जिगर था, तेरे सर पे तेरे बाप का साया नहीं था। मेरे बेटे, मैं रातों को भी तुझे चूम के गुजारा करती थी, दिनों को भी तुझे अपने सीने से लगाकर सिर में घुमाकर अपनी गुजर औकात करती थी। मेरे बेटे, जब तेरी एक आंख जाया हुई, मुझसे गवारा नहीं होता था, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था कि मेरा बेटा है, चांद का टुकड़ा है, आंख जाया हो गई है, एक आंख है। तुझे गली में जब मैं खेलने के लिए भेजती थी, बच्चे तुझे मारते थे, धक्के देते थे, साथ खेलने नहीं देते थे, स्कूल में लेके जाती थी, वहां तेरा एडमिशन नहीं करते थे। ये काना है, ये एक आंख वाला है, हर तरफ से गली से सदाएं मारते थे, ये वो काने लड़के का घर है, ये काने लड़के की माँ है। ऐ मेरे बेटे, वो ताने मुझसे सुने नहीं जाते थे, मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया, मेरी मोहब्बत ने गवारा नहीं किया। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे लख्ते जिगर, मैंने फिर तुझे उठाया, सीने से लगाया, डॉक्टर के पास लेकर गई। मैंने कहा, डॉक्टर, इसके बाप का साया इसके सर पे नहीं है, मैं बेवा हूँ, मेरे पास इतना माल भी नहीं है, मगर मेरे बेटे की आंख जाया हो गई है, मेरे बेटे की आंख तो लगा दो। डॉक्टर ने जब रकम मांगी थी तो बेटा मैं तो चौकीदारा करती थी, लोगों के बर्तन मांजा करती थी, मेरे पास इतना माल कहां से आता। आखिरकार जब मैंने देखा कि मैं नाकाम हूं, कामयाब नहीं हो सकती, मेरे बेटे की दूसरी आंख नहीं लग सकती, तो मेरे बेटे, मैंने रोकर डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर कहा था, ऐ डॉक्टर, क्या मेरी आंख भी मेरे बेटे की आंखों की पुतली में लग सकती है? तो डॉक्टर ने कहा था, हाँ हाँ, तेरी आंख निकाल कर इसकी आंख लगाई जा सकती है। मेरे बेटे, मैंने अपनी आंख को निकाला था, तेरी आंख की पुतली में सजा दिया था। ऐ मेरे बेटे, जिस आंख पे आज तू नाज करता है, जिस आंख की बुनियाद पर तूने मुझे घर से निकाला है, तरह तरह के ताने दिए हैं, मेरे बेटे एक बात तो पूछता, माँ तेरी आंख कैसे जाया हुई? तो मैं बताती, बेटे आंख तो तेरी जाया हुई थी, ये जो दूसरी आंख रोशन है ये तेरी माँ की आंख लगी हुई है।